ماہ مقدس کی خاص عبادت اعتکاف جو اتوار والے دن شروع ہوگا 20 رمضان مبارک۔ اعتکاف کیا ہے؟ مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ ویسے اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب، وہ اعتکاف جو بندہ اپنے اوپر لازم کر لے، منت مان لے کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے دن میں اعتکاف کروں گا، اس کہتے ہیں اعتکاف واجب۔ ایک ہے اعتکاف سنت مؤکدہ، 20 رمضان کی مغرب سے لے کر عید کا چاند طلوع ہونے تک 9 دن بن جائے 10 دن بن جائے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہ 10 دن کا جو اعتکاف ہے رمضان کے دنوں میں، یہ ہے اعتکاف سنت مؤکدہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے زندگی بھر آپ کی حیات پاک میں جتنے اعتکاف آئے، آپ نے کسی رمضان کا اعتکاف نہیں چھوڑا۔ ایک رمضان کے بارے میں ملتا ہے کہ چھوڑا تھا، اور آپ نے اگلے رمضان میں پھر 10 دنوں کی بجائے 20 دنوں کا اعتکاف کیا، یعنی پچھلے سال والے 10 دن بھی ملا لیے اور اس سال کے بھی 10 دن آپ نے ملا لیے، تو 20 دن۔ اس کہتے ہیں اعتکاف سنت مؤکدہ۔ اور ایک ہے اعتکاف نفلی، وہ یہ ہے جس کی کوئی خاص لمٹ نہیں ہے، جب بھی آپ مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیں، باقی عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب لیتا رہے، یہ مفت کا ثواب ہے۔ جیسے مسجد میں داخل ہو، جیسے مسجد کی دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ساتھ ہی کہہ لیں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ عربی کرنی ہو تو نویت سنت الاعتکاف، نہیں تو اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ جب آپ مسجد میں آ جائیں گے، نماز پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ، قرآن پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ، درود شریف پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ، لیکن ساتھ ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ وہ آپ جتنی دیر بھی مسجد ٹھہرے، 10 منٹ ٹھہرے، 20 منٹ ٹھہرے، آدھا گھنٹہ ٹھہرے، جتنی دیر بھی ٹھہرے۔ یہ نفلی اعتکاف 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 3 دن کا۔ جیسے بعض آپ نے حضرات کو دیکھا ہوگا کہ وہ 27ویں کو اعتکاف کرتے ہیں، 3 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، تو وہ ہے اعتکاف نفلی۔ ان میں سے اعتکاف جو اتوار والے دن شروع ہوگا، اس کے لیے مسلمان ہونا، ایک عاقل ہونا، عقل مند ہونا، اسے مسجد کے معاملات کا ادب و احترام کا پتہ ہو، اور تیسری شرط ہے روزہ دار ہونا۔ اعتکاف کے لیے، اس سنت اعتکاف کے لیے روزہ دار ہونا شرط ہے۔ کسی وجہ سے اگر اس کا روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ساتھ ہی ٹوٹ گیا۔ جیسے بلا وجہ اگر وہ مسجد سے نکل جائے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا، یا اگر کوئی اسلامی بہن ہے وہ اعتکاف بیٹھی اور درمیان میں جو فطرتی عمل ہے وہ شروع ہو گیا جس کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ دے، تو جیسے ہی وہ روزہ چھوڑ گی ساتھ اس کا اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اسلامی ماں بہنیں جو ہے وہ اپنا یہ خیال کر کے بیٹھے کہ درمیان میں کوئی ایسی وجہ تو نہیں آئے گی کہ جس کی وجہ سے میں روزہ چھوڑوں گی۔ اگر روزہ چھوڑے گی تو ساتھ ساتھ اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس اعتکاف کی فضیلت نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، جو آدمی رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف بیٹھتا ہے، اللہ اس سے اتنا راضی ہوتا ہے، اللہ اس اعتکاف بیٹھنے والے کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیں، 10 دن جو اس کے گھر میں، اپنا گھر چھوڑ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے،
بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو اعتکاف والا ہوتا ہے نا، اس کی مثال اس فقیر سی ہوتی ہے جو لینے کے بغیر جان ہی نہیں چھوڑے۔ آپ نے کئی فقیروں کو دیکھا ہوگا، وہ بڑے پکے تھکے فقیر ہوتے ہیں، جب تک آپ کچھ نہ دیں پیچھے لگے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں۔ انسان کہتے ہیں یار کچھ جان کر ہی جان چھڑائے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اعتکاف والا بھی اللہ کی بارگاہ میں منگتا بن کر بیٹھ جاتا ہے، یا اللہ جب تک خالی جھولی نہیں بھرے گا نا، جب تک گناہ معاف نہیں کرے گا، میں یہاں سے نہیں جانے والا۔ تو حضور فرماتے ہیں جو آدمی 10 دنوں کا، بلکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ایک روایت یہ ہے، للمعتکف کل یوم الحج، اعتکاف والے کے لیے اللہ ہر دن ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، ہر دن ایک حج کا ثواب۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی ایمان اور ثواب کی نیت سے اعتکاف بیٹھتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی زندگی 50 سال ہے، 80 سال ہے، 90 سال ہے، زندگی بھر جو اس نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، خطائیں کی ہیں، اس اعتکاف کی برکت سے اللہ اس کے ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا جو اسلامی بھائی، اسلامی بہن اعتکاف بیٹھنے کا ذہن رکھتے ہیں، وہ اپنی تیاری ابھی سے شروع کر لیں۔ اسلامی بہنیں اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھیں گی، گھر میں اگر مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر ہے تو وہاں پر، یا پھر اعتکاف کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لیں گی، وہاں پر بیٹھیں گے۔ اور جو اسلامی بھائی ہیں وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گے۔ اس اعتکاف والی جگہ سے صرف 2 وجہ سے انسان مسجد سے باہر جا سکتا ہے، یا اسلامی بہن اعتکاف کے لیے جو جگہ مقرر کرے وہاں سے باہر جا سکتی ہے۔ حاجت طبی، قضاء حاجت کے لیے، پیشاب پخانہ وغیرہ کے لیے، یا پھر حاجت شرعی۔ شرعی حاجت یہ ہے کہ اگر اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو یہ جمعہ پڑھنے کے لیے جمعہ والی مسجد میں جا سکتا ہے۔ اعتکاف والے کو اجازت ہے کہ اپنی جگہ سے جمعہ نہ چھوڑے، اس مسجد سے آئے اور دوسری مسجد میں جا کر جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں جا کر جمعہ پڑھ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی اعتبار سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آخری اور خاص بات، اعتکاف کا جو مقصد ہے نا جی، وہ مقصد ہے دنیا سے کٹ کر دنیا کے مالک سے رابطہ کرنا۔ اصل اعتکاف یہ ہے کہ انسان دنیا والوں سے اپنا رابطہ ختم کر دے اور دنیا کے مالک اور مولا رب العالمین سے اپنا رابطہ جوڑے۔ اگر یہ نہیں ہوا نا تو 10 منٹ 10 دن جو ہے مسجد میں بیٹھنے کا میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اسی طرح مسجد میں بیٹھ کر سیاست کی باتیں ہوتی رہے، مسجد میں بیٹھ کر برادری کی باتیں ہوتی رہے، جھگڑا ہوتا رہے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ جو جیسے مسجد اعتکاف کے بغیر زندگی گزار رہا تھا، معاملات اگر اعتکاف کے دوران بھی ویسے ہی رہے، 4-5 میلی بیٹھ گئے اور اکٹھے بیٹھ کر جہاں پر کرکٹ کی باتیں شروع کر دی، کبھی سیاست کی باتیں شروع کر دی، کبھی کچھ کرنا شروع کر دیا، اللہ کو تھوڑا یاد کیا اور اللہ کی بنائی مخلوق کو زیادہ یاد کرتے رہے، تو میرے خیال میں اس اعتکاف بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو پردہ لگایا جاتا ہے نا جی، اس پردے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ آئے، اس میں کوئی نہ آئے، صرف ضرورت والا آئے جو اسے کھانا دینے کے لیے یا کپڑے دینے کے لیے آنا چاہتا ہے، وگرنہ کپڑا لگانے کا نہ تو یہ شرعی طور پر کوئی فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یعنی اس کا کوئی جہاں پر فائدہ نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے کہ یار میں نے دنیا سے رابطہ توڑ لیا ہے، دنیا بنانے والے رب سے اپنا رابطہ جوڑ لیا ہے، اور اگر یہ پردہ رہنے کے باوجود بھی دنیا والوں سے رابطہ اسی طرح رہے
تو پھر اس پردہ لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر جہاں پر یہ مسجد میں، اور یاد رہے کہ مسجد میں تو دنیاوی باتیں کرنا ویسے ہی نیکیوں کو ختم کرنے والی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مسجد میں باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اگر عام حالات میں مسجد میں دنیاوی بات کرنا اتنا معیوب ہے، اتنا اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے، تو پھر جس نے اوپر چولا یہ ڈالا ہوا ہے کہ میں نے تو دنیا والوں سے رابطہ ہی توڑ لیا، اور پھر وہ دنیا والوں سے رابطہ کام رکھے، سارا دن دنیا کی باتیں موبائل پر جہاں پر اپنے فیس بک چلاتا رہے، واٹس ایپ چلاتا رہے، اور جہاں پر سارا دن وہی معاملات جیسے بات تھا، تو پھر اسے چاہیے کہ اعتکاف بیٹھے نا، بجائے نیکیاں اکٹھی کرنے کے اگر اس نے مسجد میں دنیاوی باتیں کر کے گناہ اکٹھے کرنے ہیں تو کئی درجے زیادہ بہتر ہے کہ پھر وہ اپنے گھر میں ہی رہے۔ اعتکاف وہی بیٹھے جس کا مقصد یہ ہو کہ میں نے 10 دن، اور یہ بڑی خاص عبادت ہے، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تورات دینے کا ارادہ فرمایا تو 40 دن کا وعدہ لیا، 40 دن کا، اے موسیٰ 40 دن دنیا والوں کو چھوڑ دے، کوہ طور پر آ جا، تیری زبان سے میرے ذکر کے علاوہ کوئی بات نہ نکلے، تیرے کان میری بات کے علاوہ کوئی بات نہ سنے، تیری آنکھیں میرے جلووں کے علاوہ کسی اور شے کو نہ دیکھیں۔ یہ ہے اعتکاف، انسان کا ہر عضو پھر اللہ کے لیے اسے جہاں پر محدود کر دے، زبان سے جب بھی بات نکلے اللہ کی بات نکلے، اللہ کے حبیب کی بات نکلے، کان سے جو بھی بات سنے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنے، اور کوئی بات نہیں۔ یہ ہے اعتکاف کا حقیقی مقصد۔ اور اگر میں بدگمانی نہیں کر رہا، ویسے عمومی اعتبار سے جنرل بات کر رہا ہوں، اگر اعتکاف سے بیٹھا ہے بھئی 4 دن پٹھے وٹھے تو جان چھوٹ جاوے گی، مسیطے لنگر چنگر آوے گا، بیانی شرانی ٹھیک آندھی ہے۔ کئی اعتکاف والوں کو میں نے دیکھا بھی ہے، وہ باقاعدہ سٹور کرتے ہیں پھر کہ یہ تراویح کے بعد کھائیں گے، یہ جو صلاۃ تسبیح کے بعد کھائیں گے، یہ 10 بجے کے بعد کا کھانا ہے، اگر یہی ہے تو پھر میرے بھائی خدا را پھر اعتکاف نہ بیٹھے۔ اعتکاف یہ ہے کہ بس پھر اللہ اللہ ہونا چاہیے، بس اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا